کہ قیامت تک کوئی انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تھا کہ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں، اگر اس قرآن مجید میں تھوڑا سا بھی ذرہ برابر بھی کوئی شک ہے کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے نہیں ہے یا یہ کلام اپنے معانی اور مفہوم اور خبر دینے میں سچی نہیں ہے، تو آؤ قیامت تک میدان خالی ہے، اس قرآن مجید کی کسی ایک سورت کی طرح کوئی ایک سورت بنا کے دکھا دو، کوئی ایک سورت بنا کے دکھا دو، لیکن قیامت کی دیواریں قائم ہو جائیں گی۔ کوئی انسان جرت نہیں کر سکتا ہے کہ قرآن مجید کے مفہوم کی طرح کا مفہوم ہو، قرآن مجید کے کلام کی طرح کی کلام ہو۔ قرآن مجید کے اندر ایسے اعجازات ہیں، ایسے معجزات ہیں، ایسے بلاغیات ہیں کہ انسان کی سوچ دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ نے اس کلام کو کیسے بنایا ہوگا۔ سب سے چھوٹی سورت الکوثر ہے، ایک لائن میں یہ سورت پوری آ جاتی ہے، ایک سورت اس طرح کی بنا کے دکھا دو، اور یہ سورت صرف 3 آیات پہ مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 آیات پہ مشتمل ہے، ہر ایک آیت 10 حرفوں سے بنی ہوئی ہے۔ 10 حرف اگر آپ گن لیں، بعد میں گن لیجئے گا، ہر ایک آیت میں تکرار ختم کر دیں، الف 1 دفعہ ہے، نون 1 دفعہ ہے، ہر ایک کو ایک ایک شمار کر لیں، ہر ایک آیت 10 حرفوں سے مکون ہے اور بنی ہوئی ہے۔ پوری سورت کے 10 الفاظ ہیں، پوری سورت کے 10 الفاظ ہیں، ہر ایک آیت 10 حرفوں سے بنی ہوئی ہے، اور اس سورت کا اختتام ہو رہا ہے کوثر وانحر ابتر، را 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 پہ الف با تا سا جیم ہا خا گن لیں تو 10ویں نمبر پہ را آ رہی ہے۔ قرآن مجید کے اندر 10 سورتیں ہیں جو را پہ ختم ہوتی ہیں، جن میں سے 10ویں سورت انا اعطیناک الکوثر ہے۔ ہر ایک آیت کے 10 حرف، پوری سورت کے 10 الفاظ، ہر ایک آیت حرف را پہ ختم ہوئی، اور را الف تا میں 10ویں نمبر پہ۔ سورتیں قرآن مجید کی 10 سورتیں ہیں جو را پہ ختم ہوتی ہیں، جن میں سے 10ویں نمبر پہ سورت الکوثر ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، قربانی کیجئے، اور وہ قربانی 10 ذو الحجہ کو آتی ہے۔ 10 ذو الحجہ کا ذکر، ہر ایک آیت کے 10 حرف، سورت کے ٹوٹل 10 الفاظ، را پہ ختم ہو کے 10ویں نمبر پہ، یہ ساری چیزیں کس نے سوچ سمجھ کے مرتب کی ہوں گی؟ یہ چند ایک باتیں ہیں جو شاید عموماً نظر میں نہیں آتی ہیں، اس طرح کی ہزاروں باتیں ہیں جو اس کلام میں موجود ہیں، اور قیامت تک یہ اعجاب اور یہ معجزات اور یہ حکمتیں نکلتی رہیں گی، اور انسان دنگ سے دنگ رہتا رہے گا کہ جس ذات نے اس کلام کو بنایا ہے اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ قرآن جو اللہ نے میرے اور آپ کی طرف نازل فرمایا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا ہے وما ارسل، جیسے اللہ نے اپنے لیے فرمایا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ وہ ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے، عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔
تو وہ اللہ جس نے انسان کو اعلیٰ اور اشرف مخلوق میں بنایا، وہ اللہ جس نے انسان کے اوپر لا تعداد بے شمار نعمتیں دیں، وہ اللہ جس نے تمام نبیوں میں سے اعلیٰ اور اشرف نبی ہماری طرف بھیجا، وہ اللہ جس نے میرے اور آپ کی طرف ان تمام نعمتوں میں سے بڑی نعمت دین اسلام اور دین اسلام میں سے اپنی کتاب قرآن مجید عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ جو اللہ نے ذکر کیا ہے تورات میں، جو اللہ نے ذکر کیا ہے انجیل میں، اور جو اللہ نے ذکر کیا ہے زبور میں، اس پورے کا خلاصہ صرف سورۃ فاتحہ میں موجود ہے، صرف سورۃ فاتحہ میں موجود ہے۔ یہ کلام قرآن مجید جو میرے اور آپ کی طرف سے سب سے اعلیٰ اور اشرف کتاب نازل ہو کے آئی ہے، آج اس قرآن مجید کی ایک سورت کے اوپر، جو قرآن مجید کی چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھ لیں میرے بھائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ اللہ تعالیٰ اسی کلام قرآن مجید کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کلام قرآن مجید کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ذلیل اور خاک کر دیتا ہے۔ قرآن مجید جنہوں نے اس پہ عمل کیا، جنہوں نے اس کو اپنے لیے زندگی کا مقصد بنایا، جنہوں نے اس قرآن مجید کو اپنے آگے رکھا، تاریخ گواہ ہے، تاریخ انسانیت گواہ ہے کہ جو وہ زمانہ تھا جس میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی پہاڑ کے اوپر کوئی بھوکا کتا بھی مر جائے گا تو اس کا ذمہ دار عمر ہوگا، اس کا ذمہ دار عمر ہوگا۔ اس امت میں وہ زمانہ بھی گزرا ہے کہ جس میں عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے دور میں لوگ اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات ہاتھوں میں اٹھا کر بازار میں کھڑے ہو کے اعلان کیا کرتے تھے کہ میں زکوٰۃ لینا چاہتا ہوں، میں خیرات نکالنا چاہتا ہوں، کوئی لینے والا ہے تو آ جائے، کوئی لینے والا ہے تو لے لے۔ لیکن اس وقت لینے والا نہیں ملتا تھا، سارے کے سارے دینے والے ہوا کرتے تھے۔ جب اللہ کا یہ کلام زندگی میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی وہ رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے شیر کا یا ایک بہت بڑا ہونے کا ایک لبادہ پہنا ہوا ہے کہ ہم بہت بڑے بادشاہ ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں، لیکن حقیقت میں اگر ہم مسلمان ہو جاتے اور اس قرآن مجید کے اوپر اس طرح عمل کر دیتے جس طرح کے عمل کرنے کا حق تھا، تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ اگر بدر میں فرشتے نازل فرما سکتا ہے، 1000 لوگوں کے مقابل میں 313 کو غلبہ دے سکتا ہے، احد کے میدان میں 3000 کے مقابل میں 1000 کو غلبہ دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قادر ہے کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا، وہ اللہ آج ہماری بھی مدد ضرور کرتا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اللہ کے کلام سے بہت دور ہیں۔ ایک سورت، چھوٹی سی سورت، سورۃ النصر ہے قرآن مجید کے اندر، اسی سورۃ الکوثر کے بعد سورۃ النصر کے نام سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ بہت سارے صحابہ سے یہ روایات موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی مکمل اگر کوئی صورت ہے تو وہ سورۃ النصر ہے۔ مکمل کوئی صورت آخر میں نازل ہونے والی ہے تو سورۃ النصر ہے۔ اس نصر کا معنی ہے میرے بھائی مدد کرنا اور فتح عطا فرما دینا۔ اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس سورت کو نازل فرمایا تھا جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تھا اور مکہ مکرمہ کے لوگ قریش مسلمان ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ جو چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ میرے بھائی ایکو کم دیجیے گا۔
اللہ تعالیٰ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری زمین میں سے ایک ایسے خطے کا انتخاب فرمایا کہ جہاں اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ بنو اسحاق میں اور اسرائیل کے انبیاء آتے رہے۔ بنو اسماعیل میں، اسماعیل کی اولاد میں جو مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تھے، ان کے اندر کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خطے میں پہلے مبعوث فرمائے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ جس زمین کو چاہے جس جگہ کو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ سے یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ اللہ اس جگہ کا کیوں انتخاب کیا گیا، کیا اس جگہ کا انتخاب نہیں ہو سکتا تھا، فلاں جگہ کا انتخاب نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اللہ کی مرضی ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ اللہ تو نے یہ کام کیوں کیا ہے یا یہ کام کیوں نہیں کیا ہے۔ وہ جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے جتنا چاہے جس قدر چاہے وہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے خطے میں بھیجا کہ بھیجنے سے پہلے ایک واقعہ رونما ہوتا ہے۔ ایک واقعہ ایسا رونما ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں یہ جو کعبہ ہے یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے دور سے بنا ہوا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے دور کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا تقریباً 2000 سال کے قریب کا جو ہے یہ فاصلہ ہے۔ 2000 سال کے قریب کا جو ہے یہ فاصلہ ہے۔ میں اور آپ ابھی جب چل رہے ہیں 2023 میں، تو اس تاریخ کو شروع کیا گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 572 عیسوی میں پیدا ہوئے، تو اس ڈیٹ کے مطابق، اس سن کے مطابق جو آج 2024 ہے، اس کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 572 میں پیدا ہوئے۔ یہ 572 عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے ہے، اور اس سے پیچھے 1500 سال کا قریب وہ عرصہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھیجے گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دور سے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کا حج ہو رہا تھا، طواف ہو رہا تھا، زائرین آتے تھے، اور مکہ مکرمہ جس میں اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ جمع کیا تھا، وہاں مکہ والوں نے بت رکھ لیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ مبعوث فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ کا ایک انداز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے لوگوں سے اپنی دعوت کا آغاز فرمایا۔ مکہ کے وہ چھوٹے لوگ جنہیں کوئی بظاہر کوئی سمجھتا نہیں تھا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا کوئی بظاہر کوئی اتنا بڑا ویلیو نہیں تھی، ان سے دعوت کا کام کا آغاز کیا۔ 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے۔ اس 13 سال کے اندر لوگ اتنے مسلمان نہیں ہو سکے جتنا کہ ہونا چاہیے تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہجرت کر کے اللہ کے حکم سے مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں۔ جب مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں 313 لوگ موجود تھے۔ جنگ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سن 3 ہجری میں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 صحابہ موجود تھے۔ غزوہ یعنی جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ والوں کے ساتھ صلح ہوئی، وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1500 یا 1600 لوگ موجود تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ خندق ہوا تو خندق میں، غزوہ احزاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 5000 یا 6000 کے قریب صحابہ موجود تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کرنے کے لیے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح کرنے کے لیے گئے تو آپ کا لشکر 10,000 صحابہ کا تھا۔ یہ سن 8 ہجری میں فتح ہوا ہے، 10,000 صحابہ کا مجمع تھا۔ اس 8 سالوں میں 10,000 کے قریب ہوئے۔ اس 13 سال کی زندگی میں
13 سال کی زندگی میں جو وہاں سے مسلمان ہو کے آئے، جن میں سے خلاصہ تھوڑا سا میں نے نکالا ہے کہ اس سن 2 ہجری کی جنگ بدر میں 313 لوگ موجود تھے اور 8 ہجری میں آ کے 10,000 موجود تھے، لیکن ٹھیک 2 سال بعد جب مکہ فتح ہوا سن 10 ہجری میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج مبارک پہ جاتے ہیں تو 1,24,000 کے قریب صحابہ کا مجمع تھا۔ 1,24,000 صحابہ کا جو مجمع تھا، اس میں سے زیادہ لوگ مسلمان کب ہوئے کہ مکہ کے فتح ہونے کے وقت تو 10,000 کا مجمع تھا جو کہ سن 8 ہجری میں ہوا، اور ٹھیک 2 سال بعد سن 10 ہجری میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مکہ کے اندر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو مکہ فتح ہونے کے بعد اور حج کے درمیان 2 سال کا عرصہ، جب دوسرے سال میں سن 10 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج فرمایا تو تقریباً 1,24,000 کے قریب جو صحابہ کا مجمع تھا وہ سارے اس دور میں مسلمان ہوئے تھے۔ پورا عرب انتظار کر رہا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر لیتے ہیں تو ہم آپ پہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اگر یہ وطن، یہ زمین، یہ جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جاتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ دین اسلام برحق ہے اور غالب آ جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سن میں پیدا ہوئے اس سن میں ایک واقعہ رونما ہوا کہ یہ جو مکہ مقدس تھا عربوں کے ذہن میں، وہاں سے یمن سے ایک لشکر چلتا ہے اور ابرہہ نامی ایک بادشاہ اٹھتا ہے اور وہ آ کے 60,000 ہاتھیوں کا لشکر لے کے 60,000 ہاتھیوں کا لشکر لے کے مکہ مکرمہ کے اندر سے جو اللہ کا گھر بنا ہوا ہے اس کو گرانا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ مکہ کے اندر جو ہر سال لوگ آتے ہیں حج کرنے کے لیے، یہ سارے کے سارے لوگ یہاں سے چھوڑ دیں اور چھوڑ کے سارے لوگ یمن میں جا کے وہ وہاں پہ گھر بناتا ہے کہ وہاں جا کے حج کریں اور وہاں جا کے عمرہ کریں، تاکہ جو تجارت کا رخ ہے سارا اس کی طرف موڑ دیا جائے۔ یہ ذہنیت لے کے چلتا ہے، 60,000 ہاتھیوں کا لشکر لے کے مکہ مکرمہ کے قریب پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک چھوٹے سے پرندے ابابیل کو بھیج دیتا ہے۔ وہ ابابیل کے پرندے، چھوٹے سے پرندے، ہر ایک پرندہ اپنے پاس 3 کنکریاں لے کے آتا ہے، ایک چونچ میں ہوتی ہے اور ایک کنکری جو ہے وہ الگ الگ پاؤں میں ہوتی ہے، اور وہ اوپر سے پھینکتا ہے تو ہاتھی سوار کے سر میں لگ کے نیچے سے گزر کے پورے ہاتھی سے گزر جاتا ہے، اور وہ پورا لشکر ایسے تباہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کعصف مأکول، جیسے کہ کوئی جانور جو ہے وہ چارہ منہ میں ڈالتا ہے اور اس کو چتر کے، اس کو چبا کے باہر پھینک دیتا ہے، تو اس لشکر کے لوگوں کی یہ حالت ہو گئی تھی جیسے وہ کھایا ہوا ایک بھوسا ہوتا ہے، وہ کھایا ہوا چارہ ہوتا ہے، اس طرح کر کے وہ 60,000 ہاتھیوں کا لشکر تباہ ہو گیا تھا۔ کیوں آیا تھا؟ اللہ کے گھر کو ختم کرنے کے لیے۔ کیوں آیا تھا کہ یہاں سے کعبہ ختم کر کے یمن میں لے جایا جائے، اور اس کے مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے سے کوئی بھی نہیں آیا ہے۔ جب وہ وادی محصر میں آ کے اتنا بڑا لشکر رکتا ہے تو اس لشکر میں سے کچھ لوگ جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے کچھ اونٹ جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں کہ اونٹ پکڑنے کے بعد عبد المطلب آتا ہے اس ابرہہ بادشاہ کے پاس اور کہنے لگتا ہے کہ تیرے لوگوں نے میرے اونٹوں کو پکڑ لیا ہے۔ ابرہہ کہتا ہے کہ مجھے تیرے پہ افسوس ہے کہ میں تمہیں تباہ کرنے کے لیے اور کعبہ کو گرانے کے لیے یہاں آیا بیٹھا ہوں اور تو صرف اپنے اونٹ چھڑانے کے لیے آیا ہے۔ کہا یہ اونٹ میرے ہیں، میں ان کا مالک ہوں، وہ جو گھر کعبہ ہے اس کا مالک اللہ ہے، وہ خود بچائے گا۔ اور پھر اللہ نے اس کو ایسا بچایا کہ قیامت تک یہ ذکر چلتا رہے گا کہ اللہ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔
اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو نیست اور نابود کر دیا. وہ 60,000 کا لشکر جیسے پیچھے دوڑا تو دوڑتے ہوئے اتنا پھیل گیا کہ جس کا جہاں منہ لگا وہاں دوڑنے لگا تو پورے عرب میں ان کے لاشیں بکھر گئے. پورے عرب میں لاشیں، اور وہ اونٹ مرے پڑے ہوا کرتے تھے. لوگوں کے لیے لوگوں نے سمجھ لیا کہ مکہ کو فتح کرنا ممکن نہیں ہے. یہ ایک ایسا مقدس شہر ہے کہ اگر یہ فتح ہو گیا تو اس کو صرف وہ فتح کر سکتا ہے کہ جس کے پاس حقیقت میں وہ برحق ہوگا وہی ہوگا. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی پہ کروڑوں رحمتیں ہوں، ہر طرح کو درود و سلام ان پہ ہو. اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ مکرمہ میں بھیجا اور قریش مخالف ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو مدینہ والے اسی انتظار میں، مدینہ کے علاوہ عرب والے اسی انتظار میں تھے کہ مکہ کے لوگ مسلمان ہوتے ہیں کہ نہیں ہیں، مکہ فتح ہوتا ہے کہ نہیں ہے. جب سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس سورت میں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ یہ جب مکہ فتح ہو جاتا ہے، اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، جب اللہ کی مدد آئی اور اللہ کی طرف سے فتح ہو جاتا ہے تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، پھر آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ لوگ گروہ در گروہ، فوج در فوج، قبیلے کے قبیلے آ کے مسلمان ہونے لگ گئے تھے. تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زمین عطا فرمائی جسے مکہ مکرمہ کہا جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر مکہ کے اندر رہنے نہیں دیا جا رہا تھا. اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو پریشان کیا گیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اس عرب کی اس صحرا کے اندر لٹا دیا جاتا تھا ریت کے اوپر، اور سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا تھا کہ کسی طرح کہہ دو کہ میں محمد کا انکار کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہوں. لیکن پھر بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہوتی تھی احد احد، میرا رب صرف ایک اللہ ہے، میرا رب صرف ایک اللہ ہے، میرا رب صرف ایک اللہ ہے. اسی آواز پہ برقرار رہتے. کوئی ایسا لمحہ نہیں آیا کہ تھوڑا سا بھی لچک آ جائے کہ کہیں اپنے دینی مذہب کو چھوڑ دیں گے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح باقی صحابہ کو طرح طرح سے پریشان کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین سے مدینہ گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے 8 سالوں بعد جب یہ زمین عطا فرمائی، جو زمین صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس دین کو غالب کرنے کے لیے دی گئی کہ اللہ کا یہ دین دنیا میں غالب آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی طرف سے نصرت اور فتح آ گئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ قبیلے کے قبیلے آ کے مسلمان ہو رہے ہیں، لوگ جمع ہو کر بڑے بڑے گروپ بن کے آ کے مسلمان ہو رہے ہیں. تو پھر آپ کا کام کیا ہے؟ اس وقت کرنا کیا ہے؟ کیا اس وقت جشن منانے ہیں؟ کیا اس وقت اس زمین کو لینے کے بعد وہاں پہ غیر اللہ کا قانون نافذ کر دینا ہے؟ کیا اس زمین کو لینے کے بعد وہاں پہ جو ہے وہ انگریز اور دوسروں کے قوانین کو چلانا ہے؟ نہیں نہیں. فرمایا جب اللہ تعالیٰ یہ زمین عطا کر دیتا ہے اور لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری، آپ کا کام یہ ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی تسبیح فرمائیں گے، آپ اپنے رب کی تحمید فرمائیں گے، آپ اپنے رب کا تقدیس کریں گے. الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، ان آوازوں کو بلند کریں گے اور وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے. اللہ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے پیغام، یہ سورت اس موقع پہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی.
میرے بھائی یاد رکھ لیں کہ انسان کے پاس ہمیشہ اکثر کوئی نہ کوئی چیز یا تو اس کے دنیاوی مفاد کے لیے دی جاتی ہے یا اس کے دینی مفاد کے لیے دی جاتی ہے۔ ہر چیز اللہ کی نعمت ہے، چاہے وہ علاقے کی شکل میں ہے، چاہے وہ ملک کی شکل میں ہے، چاہے وہ کسی شہر کی شکل میں ہے، چاہے وہ کسی طرح بھی ہے، یہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اور اس نعمتیں کے مقابل میں اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جو بھی میں نعمت دیتا ہوں اس کا اگر شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہوں، اور اگر میری ناشکری کرو گے تو یاد رکھ لو کہ میرا عذاب بھی بہت بڑا سخت عذاب ہے۔ میرے بھائی جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہ ایک زمین ہے جو دنیا کے اندر صرف 2 ملک ہیں جو اس نام پہ بنائے گئے تھے کہ مذہب کے بنیاد پہ۔ ایک یہ پاکستان ہے کہ جس کو صرف اور صرف اس لیے بنایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یا دوسرا وہ ہمارا دشمن ہے اسرائیل ہے، جس نے صرف اور صرف مذہب کی بنیاد پہ، قومیت کی بنیاد یا کسی علاقے کی بنیاد نہیں، صرف مذہب کی بنیاد پہ اپنا وہ ملک بنایا تھا۔ اور اتفاق یہ ہے کہ 1947 میں پاکستان معرض وجود میں آتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے اسرائیل کس سن میں بنا تھا؟ 1947 میں ہی اسرائیل کا قیام ہوتا ہے، اسی سن میں اسرائیل جو ہے وہ منظور ہوتا ہے، اور اسی سن میں پاکستان جو ہے وہ بھی معرض وجود میں آتا ہے۔ یہ اسلام کے نام پہ ریاست جو ہے وہ دی گئی، اور وہ انہوں نے یہودیت کے نام پہ ریاست بنائی گئی۔ آج وہ ریاست یہودیت کے نام پہ کہاں سے کہاں پہنچے، اور ہم اسلام پہ نام پہ لینے والے اس خطے کو آج ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ میرے بھائی یاد رکھ لو کہ ہم میں سے بہت سے لوگ یقیناً یہ کہیں گے، اور یقیناً اس میں بہت بڑا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سارے کی ذمہ دار حکومت ہے، حکومت کے وزراء یہ تھے، حکومت کے جو ہے ذمہ داران یہ تھے، فلاں تھے، یقیناً ایسا ہوگا۔ لیکن میرے بھائی بہت زیادہ ذمہ داری میرے اور آپ کے اوپر بھی آتی ہے۔ یاد رکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قوم کو اسی طرح کے حکمران عطا فرماتا ہے جس طرح کے وہ قوم خود چاہتی ہو، جس طرح کے وہ لوگ خود چاہتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ قوم خود نہیں بدلتی ہے۔ میں نے اور آپ نے اس قرآن مجید کو، اس دین اسلام کی نعمت کو، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایات کو کہاں رکھا ہے؟ میں نے اور آپ کو اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کی آواز کتنی سنی ہے، اور قرآن مجید کے علاوہ دوسری آوازیں کتنی سنتے ہیں؟ بازار میں جاتے ہیں، کہیں سے آواز قرآن مجید کی آ رہی ہے تو شاید نہ ملے، لیکن اگر دوسرے گانے بجانے کی آوازیں سننی ہو تو وہ جگہ جگہ سے نکل رہی ہوتی ہیں۔ ہر گھر کے اندر ہم نے قرآن مجید کو کہاں پہ پہنچا دیا، قرآن مجید پہ عمل کرنا ہم نے کتنا کر دیا، قرآن مجید کو اپنے بچوں کو پڑھانا کتنا کم کر دیا۔ یہ ساری چیزیں ہیں کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اسی کلام قرآن مجید کے ذریعے بہت سے لوگوں کو عروج دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کلام قرآن مجید کے ذریعے بہت سے لوگوں کو نیچا کر دیتا ہے، نیچے کر دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ مکہ کے گورنر سے پوچھا کہ یہ مکہ کے باہر جو صحرا کا علاقہ ہے، جو خالی علاقے ہیں، ان کے اوپر بھی کوئی وزیر، کوئی ذمہ دار بنایا ہوا ہے؟ تو فرمایا جی ہاں، فلاں کو بنایا ہوا ہے، وہ ایک حبشی غلام ہے، اس کو بنایا ہوا ہے۔ پوچھا کہ ایک ذمہ داری کی اتنی اہم پوسٹ کہ مکہ کے اوپر باہر سے کوئی بھی آ سکتا ہے، تو اتنی ذمہ داری پہ ایک ایسے انسان کو کیوں بنایا ہوا ہے؟ تو مکہ کے گورنر نے یہ نہیں کہا کہ وہ بہت بڑا طاقتور ہے، بہت بڑا فلاں ہے، بہت بڑا فلاں ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے کلام کی بہت زیادہ وہ تلاوت کرنے والا ہے، اللہ کے کلام کی بہت زیادہ تلاوت کرنے والا ہے۔ اور اس دور میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو انسان دین پہ قائم
ہوگا وہ امور حکومت اور ذمہ داریوں کو بھی پورا کرنے والا ہوگا. جو انسان دین پہ قائم نہیں ہوگا وہ حکومت کی ذمہ داریاں بھی کبھی نہیں پورے کرے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام امراء کو، اپنے تمام وزراء کو ایک خط لکھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو اور نماز قائم کرتے رہو. یاد رکھ لو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا فرض ضائع کر سکتا ہے وہ رعایا اور لوگوں کے حقوق باولا ضبط کر سکتا ہے. جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتا ہے وہ لوگوں کا حق باولا ضبط کر سکتا ہے. میرے بھائی اس ملک میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو سمجھا کہ یہ صرف اور صرف ایک مسجد کے اندر ایک محدود چیز ہے، ہماری ذاتی زندگی میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں چاہے کوئی عام آدمی ہے، چاہے کوئی خاص آدمی ہے، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی غریب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں جتنا ایک امیر آدمی کرپٹ ہو سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ ایک غریب آدمی کرپٹ ہے اس دور میں. یاد رکھ لیں کہ مسجد کے باہر بھیک مانگنے کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے کہ مجھے 2 روپے اور 3 روپے دے دو، لیکن وہی فقیر مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھے گا، مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھے گا. جو اللہ کی طرف سے دیے گئے فرض کو ضائع کر سکتا ہے وہ لوگوں کے حقوق کیوں نہیں ضائع کر سکتا ہے؟ میرے بھائی یہ ذمہ داری شروع ہوتی ہے اکائی سے. ایک تنکا مل کے پہاڑ بن سکتا ہے اور ایک قطرہ مل کے جو ہے وہ دریا بنتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں یہ نہیں سوچا ہے کہ میں سب سے پہلے ابو جہل کو جا کے قتل کر دوں، سب سے پہلے رتبہ اور شیبہ سے ان کی جو ہے سرداری چھین لوں تو میری حکومت آ جائے گی. نہیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی اکائیوں سے شروع کیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً مالدار تھے لیکن وہ اپنے ساتھ پہلے دن 5 لوگوں کو مسلمان کر کے لاتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے دین کا آغاز کیا، وہ تنکا مل کے پہاڑ بن گیا اور قطرہ مل کے جو ہے وہ اتنا بڑا سمندر بن گیا کہ قیامت کے دن تک یہ دین اسلام قائم رہے گا، قیامت کے دن تک یہ دین غالب رہے گا. تو میرے بھائی اس ملک میں اس دین کو بچانے میں اپنے آپ کی اصلاح کرنا ضروری ہے. ہر بندہ اپنے گریبان میں جھونکے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت سورت میں فرمایا تھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح آ گئی، جب اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کر کے علاقہ جو ہے وہ دے دیا ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور لوگ فوج در فوج اس دین اسلام میں داخل ہو گئے. اب ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ جشن منا کے جشن کر کے جو ہے وہ کیا جائے، بلکہ ذمہ داری یہ ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب کام یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں. اسی طرح فرمایا وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اللہ سے معافی مانگتے رہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والا ہے. تو یہ میرے بھائی چند باتیں ہیں جو مجھے اور آپ کو سمجھنی چاہیے، جو سوچنی چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.